کیا والد یا والدہ میں سے کوئی اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر سکتے ہیں؟ اس تعلق سے کیا شرعی رہنمائی ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ زندگی کے اندر والدین اپنی اولاد کے درمیان جو بھی تقسیم کرتے ہیں یا جو بھی اپنی اولاد میں سے کسی کو مال میں سے کچھ دیتے ہیں تو وہ وراثت نہیں ہے، اسے ہبہ یا تحفہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہوتی ہے کہ زندگی میں کوئی چیز کسی کو دے دی جائے تو وہ اگر اولاد کا معاملہ ہے تو وہ ہبہ کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ دوسری چیز، وفات کے بعد جو طریقہ ہے جائیداد کی صورت میں ہو یا پھر مال کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو ملکیت میں سے، تو اس کی جو تقسیم ہے وہ وراثت کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اور پھر زندگی کے اندر اگر کوئی کسی خواہش کا اظہار کیا جائے یا پھر کسی کے حق میں کچھ اپنے طریقے میں سے کچھ دینے کا کہا جائے تو اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ اور تینوں کے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں احکامات الگ الگ ہیں۔ جو آپ کا جو سوال ہے وہ غالباً ہبہ کے حوالے سے ہے، اور بالکل دین میں، شریعت میں اس کی ایک حد تک اجازت موجود ہے، خاص طور پہ اس وقت جب والدین کو اپنی اولاد کے درمیان فتنے کا ڈر یا خدشہ ہو۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس دوران پھر اپنی زندگی میں والدین میں سے کوئی بھی اپنی ملکیت کو اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ہمارے دین میں اور ہماری شریعت میں کچھ شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے، یعنی کہ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری وفات کے بعد میری اولاد کو جو ملے گا تو بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملے گا، یا بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں جو ہے وہ آدھا ملے گا، لہذا ارادہ یا مقصد یہ نہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کو محروم کروں اور بیٹی کو جو ہے نا وہ نواز دوں۔ تو یہ جسے آپ کہہ لیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے اندر خوشی کا ہونا، رضامندی کا ہونا ضروری ہے، کسی دباؤ میں یا کسی پریشر کے تحت جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہبہ یا تحفے کے اندر جو ہے وہ خوشی یا رضامندی جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ تیسری اس حوالے سے آپ کہہ لیں کہ شرط جو اہل علم ذکر کرتے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ عدل کا مطلب یہ ہے، جس کی وضاحت ایک اور حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، میں نے اپنی اولاد میں سے فلاں اولاد کو جو ہے گھوڑا، یا مختلف روایات ہیں ملتا ہے کہ وہ میں نے ہبہ یا تحفہ دیا ہے، تو لہذا اللہ کے پیارے حبیب میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں اور آپ اس پر گواہ رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ساری اولاد کو یہ تحفہ یا ہبہ دیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر انہیں واپس لوٹانے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ظلم پر جو ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ تو اسے آپ نے ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اگر آپ زندگی میں اپنا کچھ بھی تقسیم کرنا چاہیں اپنی اولاد کے درمیان، تو اس میں دو باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے عدل کے تعلق سے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دوسری جس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے عدل کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی محروم کرنے کا، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا ہے، وہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگ کرنے کا ارادہ یا کسی کے حصے میں کمی کا جو ہے وہ نیت یا مقصد اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے قانون کے اندر تو یہ ایک چیز آپ کو ملے گی، آگ کے حوالے سے ایک تصور ملے گا یا محرومی کا ایک تصور ملے گا، لیکن ہمارے دین میں اور ہماری شرع میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ثواب اور جسے کہنے گناہ، جزا یا سزا، یہ اس کا جو اختیار ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور یہ معاملہ آخرت کا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی باپ یا کوئی ماں اپنی اولاد میں سے کسی بھی اولاد کو اس کے جائز حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اہل علم کچھ شرائط ذکر کرتے ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے درمیان جو بھی کچھ اس کو دینا چاہتے ہیں اس کے اندر قبض، اس کی ملکیت میں دینا اور اس کے قبضے میں دینا یہ شرط ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ لکھ دیا جاتا ہے اور کسی کو گواہ بنا دیا جاتا ہے، اور زندگی کے اندر اس کو آپ خود استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنی زندگی کے اندر فلاں کو فلاں چیز دے دی ہے، لیکن آپ اس کو اس کے قبضے میں نہیں دیتے۔ ایک فقہی قاعدہ آپ کہہ لیں کہ ضابطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہبہ جو ہے، تحفہ جو ہے، اس کے لیے قبضہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تقسیم کا، تو اس کے اندر جائیداد ہو یا مال ہو، مثال کے طور پہ مال ہے تو اس کو ٹرانسفر کرنا اکاؤنٹ کے اندر یا پھر کیش کی صورت میں اس کے حوالے کرنا، اس کی ملکیت میں دینا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی جائیداد میں سے کوئی جائیداد ہے تو پھر اس کے نام پر اس کو ٹرانسفر کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو تصرف کا پورا اختیار دینا بالکل ہبہ کے اندر تملیک جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ دو باتیں ضروری ہیں، ایک تو تملیک، اس کو آپ نے مالک بنا دیا، دوسرا آپ نے وہ چیز اس کی ملکیت میں دے دی، منتقل کر دی، اگر اس کا تعلق منتقل ہونے والی چیز سے ہے۔ ڈاکومنٹس ہیں تو رجسٹریشن اس کے نام پہ کروا دیا، اگر کیش وغیرہ ہے یا مال ہے تو آپ نے اس کو دے دیا، اس کی ملکیت میں، اس کے اختیار میں دے دیا، یا اس کے اکاؤنٹ وغیرہ میں دے دیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک شرط اہل علم یہ بھی اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ مشروط ہبہ ہوگا تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مشروط ہبے کی صورت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جی والد یا والدہ یہ شرط لگا دیتے ہیں اپنی اولاد کے سامنے کہ یہ چیز میں نے آپ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تو یہ چیز جو ہے وہ میں نے استعمال کرنی ہے، اور میری وفات کے بعد یہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو ملے گی۔ تو یہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ فیصلہ کر لیا اور مالک بنا دیا، قبضے میں دے دیا، تو پھر آپ اس پر اس انداز سے جو ہے نا وہ شرط نہیں لگا سکتے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ شرائط ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو اور نیت صاف ہو، عدل کا خیال رکھا جائے اور دیگر شرعی ضابطوں کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اچھا ہاں، اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کے سوال سے جو ہے نا وہ ذہن میں آئی، وہ یہ ہے کہ اولاد کے درمیان تو آپ نے اپنی جو بھی ملکیت ہے آپ نے اس کو تقسیم کر دیا مال کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، لیکن اس کے اندر اگر والدین حیات ہوں اور شوہر اگر کر رہا، یعنی اگر والد کر رہے ہیں تو شوہر کی حیثیت سے بیوی کا خیال رکھنا اور بیٹے کی حیثیت سے والدین کا خیال رکھنا اس کے اندر ضروری ہے، یعنی کہ ان کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ آپ نے بیٹوں اور بیٹوں کے اپنے بیٹوں میں اور بیٹیوں میں اپنی اولاد میں آپ نے دے دیا اور والدین جو ہیں جن کا جو ہے نا ایک ظاہر سی بات ہے جن کا ایک حصہ بنتا ہے اور ان کا خیال نہ رکھا گیا، یا پھر شوہر کے حق میں جو ہے وہ عورت کا، بیوی کا حق موجود ہے اور ان کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اور یہی معاملہ جو ہے نا وہ عورت کے لیے بھی ہے۔ جی